بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل وائس بائی عمر فاروق. تو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم پی ایم سی کی جو سیکنڈ میٹنگ ہوئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور آج جو وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی کے محمد علی رضا کی جو انہوں نے بریفنگ دی ہے اس کے متعلق ہم تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل آپ کو میں لیتا چلوں سیکنڈ میٹنگ جو پی ایم سی کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے فارن کالجز کے بارے میں، فارن کالجز کی اسیسمنٹ کے بارے میں کچھ پوائنٹ دیے تھے، ان کو میں ہائی لائٹ کرتا چلوں. تو ان پوائنٹس میں یہ جو پوائنٹس ہیں آج سے ایک ہفتہ پہلے ہی انہوں نے دے دیے تھے. اور آج کی بریفنگ جو انہوں نے فارن کے لیے میڈیکل کالجز کے لیے دی ہے، یہ کوئی شاک نیوز نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ یہ اسیسمنٹ کے لیے انہوں نے جو پہلے نکات ہمیں سیکنڈ میٹنگ میں دی ہیں اس میں یہ سب کچھ موجود تھا، وہاں پہ ریٹن موجود تھا، اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہم ہر فارن کنٹریز ہے جہاں سے پاکستانی انڈین آتے ہیں، جو زیادہ ہائی لائٹڈ کنٹریز ہیں، وہاں کا جو لوکل منسٹری ہے ان کی وہاں سے ریکارڈ منگوا رہے ہیں. لاسٹ 5 ایئر کریکولم کا، لاسٹ 5 ایئر کا جو ریکارڈ ہے اس میں یہ ریکارڈ میں یہ وہ منگوا رہے ہیں کہ جس یونیورسٹی میں پاکستانی یا انڈین پڑھ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں کتنے لوکل اس ٹائم آپ کے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوکل جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کنٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں اسی یونیورسٹی سے مطلب ڈگری لینے کے بعد اس ٹائم ہیلتھ کی فیکلٹی میں اور کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، اور جن کے پاس اس ٹائم ویلڈ لائسنس ہے اسی کنٹری کا. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ نکات اس لیے تھا کیونکہ دیکھیں کچھ ایسی خبریں بھی تھیں پی ایم سی کے پاس کہ فارن کنٹریز میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو صرف پاکستانی اور انڈین کے لیے اسٹیبلش ہوئی ہیں، اور یہ صرف پاکستانی اور انڈین کو ڈگری دینے کے لیے بنی ہیں. ان میں کوئی ایسی میڈیکل کی کا انفراسٹرکچر اچھا موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ پوائنٹ زیر غور کیا اور اس میں انہوں نے ورک کیا، تو اس کو ہی ہائی لائٹ کیا. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو فارن کا حصہ ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں یہی پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو منسٹری کہ جو یونیورسٹی وہاں کی لوکل منسٹری کے ساتھ رجسٹر ہے، اور اس یونیورسٹی سے پڑھنے کے وہاں پہ لوکل اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہے ہیں اور لوکل پڑھنے کے بعد لائسنس بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہی ان یونیورسٹیز کو ہی ہم ریکوگنائز کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہے. ابھی جو کوشچننگ ریز ہو رہی ہے، فرسٹ آف آل تو نیو اسٹوڈنٹ کی ایک کوشچننگ ریز ہو رہی ہے کہ کیا ان کو کرگزستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. دیکھیں فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں، نہ میں یا کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو اچھا گائیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیسے اس بات کو سمجھیے گا. دیکھیں اس ٹائم آپ کے پاس جو ریگولیٹری ادارہ ہے وہ پی ایم سی ہے. ٹھیک ہے، پی ایم سی کے علاوہ میں یا کوئی تیسرا بندہ آپ کو اچھے سے گائیڈ نہیں کر سکتا. گائیڈ آپ کو کوئی کر سکتا ہے تو وہ پی ایم سی گائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ کو اس کنٹری میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. میں نے جو گائیڈ لائن دینی تھی میں نے پریویس ویڈیو میں دے دی ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے میری بات پہ عمل کیا جیسا بھی ریلیٹیو جو بھی سین تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں پی ایم سی نے آج بھی آپ کو میٹنگ میں ایک چیز بتائی کہ ہم نے بلیک لسٹ یا گرے لسٹ اس لیے یونیورسٹیز کو کیا کہ جو نیو اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز ہیں یہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ایک بندہ خود پریس کانفرنس میں آ کے آپ کو بریف کر رہا ہے، بتا رہا ہے. آلریڈی وہ ایک میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا اس میں بھی بتا چکے ہیں کہ نیو اسٹوڈنٹ، میں صرف کرگزستان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی فارن کنٹری میں اگر آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے رسک کے اوپر جا رہے ہیں. یہ میں نے باتیں آلریڈی کر چکا ہوں، پی ایم سی نے بھی آ کے سامنے یہ اسٹریٹ فارورڈ باتیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں آج بھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ بریف کیا ہے کہ 3 سے 4 سے 5 6 ہفتے میں یہ ہمارے پاس ریکوگنائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ ایٹ دی اینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو ہائی لائٹڈ کنٹریز ہیں ان کا جو ریکوگنائزیشن کا پروسیس ہے یہ انہوں نے 6 ہفتے مانگ لی ہیں. ٹھیک ہے، تو 6 ہفتے ویٹ کر لینے. ٹھیک ہے، یہ ویٹ کر کے دیکھ لیں، ڈسیزن کو دیکھ لیں، جو یونیورسٹیز رجسٹر ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیں، اور جو یونیورسٹی رجسٹر ہوئی ہیں کس کرائٹیریا کے اوپر وہ رجسٹر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی کنٹری کا رخ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ فارن کے لیے جا رہے ہیں میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا. تو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پی ایم سی جو ہے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ یہ باتیں بتا چکا ہے. اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، میں پیرنٹس کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کے سامنے ایک ریگولیٹری ادارہ بیٹھ کے کتنی دفعہ بریف کر چکا ہے کہ یہ سینیریو ہے، یہ چیزیں ہیں، اور آپ ان کو سمجھیے. ٹھیک ہے، ابھی بھی اگر اسٹوڈنٹ کرگزستان میں ارائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی بھی
کسی کے خلاف ویڈیو بنانا یا کسی ایڈمیشن پروسیس کے خلاف ویڈیو، میرا وہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو جو حقیقت ہے یا جو ریئلٹی ہے، جو آپ کا ریگولیٹری ادارہ بول رہا ہے، میں اس کی زبان بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ رسک کے اوپر جا رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، 6 مہینوں میں آپ کا جو پی ایم سی ہے یہ فی الحال یونیورسٹیوں کو رجسٹر کرنے جا رہے ہیں. جب یونیورسٹیاں رجسٹر ہو جائیں گی تو آپ کے سامنے ایک کلیئر امیج آ جائے گی کہ یہ کلیئر امیج ہے، یہ یونیورسٹی رجسٹر ہے، مجھے اس یونیورسٹی میں جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ دیکھیں رجسٹر یونیورسٹیاں بھی وہی ہوں گی جو آپ دیکھیں جو اچھا جن کا کریکولم ہوگا، جن کا انفراسٹرکچر اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور جن کا ٹنیور، میں نے پہلے بھی کہا، جن کا ٹنیور یا جن کا اسٹیبلشمنٹ کا ٹائم تقریباً میکسیمم 15 سے 20 سال کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ایک میڈیکل کی فیکلٹی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے اگر نیا دارہ بھی لانچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریکوائرڈ ہاسپٹل، ٹیچنگ ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو کرگزستان کی جیسا کہ آپ کو میں بات کرتا چلوں تو کرگزستان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا جو ہاسپٹل کا ہوتا ہے یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1 سال کا 2 سال کا ان کا جو یہاں کے سرکاری اسپتال یا جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کنٹریکٹ بیس کے اوپر یہ اسٹوڈنٹ کو پریکٹس کرواتے ہیں. ان کا کوئی اپنا ایک ہاسپٹلز نہیں ہوتے، ان کے ٹیچنگ ہاسپٹلز اپنے نہیں ہوتے. چھوٹے موٹے ان کے سینٹرز ہو سکتے ہیں لیکن ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ان کے اس طرح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ کنٹریکٹ بیس کے اوپر یونیورسٹیاں ورک کرتی ہیں. میں صرف یہ پرائیویٹ اداروں کی بات کر رہا ہوں. تو جو بھی معاملات اب سرکولیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس بہت اس لحاظ سے بہت ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کریں. کچھ اسٹوڈنٹ قزاقستان کا رخ کر رہے ہیں، کوئی ازبکستان کا رخ کر رہے ہیں. دیکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قزاقستان اور ازبکستان جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور میں ابھی سینئر اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا چلوں جن کے آلریڈی 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، ان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کرگزستان میں کوئی یونیورسٹی بھی رجسٹر نہیں ہوتی، فرض کر لیں ایسا پاسبل تو نہیں ہے، تو کیا آپ کو مائگریشن نہیں مل سکتی؟ ایزیلی آپ یہاں سے ٹرانسکرپٹ لے کے کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں. ٹرانسکرپٹ لے کے کسی بھی کنٹری میں جائیں جو رجسٹر ادارے ہوں، جو کنٹری جس میں ریکوگنائز ادارے ہوں، آپ اس میں جا سکتے ہیں. یہ کوئی اس میں آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. پرابلم ہے تو نیو اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے، کیونکہ پی ایم سی نے اسٹریٹ فارورڈلی ان کو نیو ایڈمیشنز کو فارن میں جانے کے لیے منع کر دیا ہے. ان کی فرسٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہی تھا. کرگزستان کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ فارن دیکھیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ پی ایم سی فارن کو ڈسکس کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں پی ایم ڈی سی کے دور میں فارن کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا. فارن کی پالیسیاں واضح نہیں تھیں، اور جب وہ ڈگری لے کے آتے تھے تو تب ان کے لیے مسئلے بنتے تھے. لیکن آج اگر آپ کے لیے ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ وہ آپ کو فرنٹ پیج کے اوپر ایڈمیشن لینے سے پہلے ہی گائیڈ کر رہا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ واقعی جو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ جو نکات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ان کو سنجیدہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب میرا میسج تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مزید ٹاپک کے ہم بات کرتے رہیں گے. پی ایم سی کی نیو اپڈیٹس آتی ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. تھینک یو فار یور اٹینشن. ٹھیک ہے. تو ڈونٹ مس ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. ٹھیک ہے. ایجوکیشنل وائز. تو مزید ٹاپکس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے آپ کے ہوسٹ عمر فاروق کو اجازت. تھینک یو فار یور اٹینشن.